تھا، زنا وہاں ہو رہا تھا، چغلخوری وہاں ہو رہی تھی، شرک وہاں ہو رہا تھا، بدعات وہاں ہو رہے، بہت ساری خرافات تھی۔ اللہ کے نبی پر جو سب سے پہلے وحی آتی ہے وہ یہ نہیں کہا جاتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جاؤ۔ سب سے پہلا جو پیغام آتا ہے وہ یہ نہیں آتا ہے لا تقتلوا، قتل مت کرو۔ غار حرا میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوتی ہے آتا ہے اقرا، اے نبی پڑھ۔ عرب میں اللہ چاہتا تو اللہ یہ فرماتا کہ اے لوگ سب سے پہلی وحی نازل کرتا کہ شرک سے روکے، لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو مت جھکاؤ۔ اللہ چاہتا تو کہتا سب سے پہلی وحی آتی لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اللہ چاہتا تو اور برائیوں کے بارے میں نشان نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو سب سے پہلے وحی جو بھیجی ہے وہ تعلیم سے متعلق ہے، اور فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کی تعلیم جو کو دے، قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری بنیاد، اسلام کی بنیاد تعلیم ہے۔ اس لیے اللہ جانتا تھا کہ جب تعلیم آئے گی سماج سے برائی کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ جب تہذیب ہماری صحیح ہوگی، تعلیم سے ہم آراستہ ہوں گے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، تو ہم شرک سے بھی بچیں گے، ظلم سے بھی بچیں گے، ہر برائی سے ہم بچیں گے۔ اور اگر ہمارے اندر تعلیم نہیں ہوگی تو ہر برائی کے اندر ملوث ہوگا۔ اس لیے تعلیم ہماری بنیاد ہے اور ہم اس بنیاد سے بہت پیچھے ہیں۔ اور اگر کوئی اس میدان میں بڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کی ٹانگ کو کھینچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مسلمان کوشش کرتا ہے ان کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے ان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، انہیں بدنام کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر وساوس ڈالے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، اور مکہ کی سرزمین سے اسلام بڑھ کر مدینہ پہنچا، اور مدینہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام آیا۔ ہر کام کرنے والے کے پیچھے کوئی نہ کوئی آدمی رہتا ہے اور وہ محسن ہوتا ہے، وہ کام کرنے والے کا محسن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی آپ کا مخالف نہیں ہوگا آپ اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، آپ سست ہو جائیں گے میدان۔ آپ دیکھتے ہیں فٹ بال کھیلنے والے کو دیکھتے ہیں، فٹ بال پیچھے کے دوڑتے نہیں دوڑتے، اگر کچھ لوگ بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجیے، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ آپ اگر کسی کے پیچھے پڑیں گے یاد رکھیے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، حسد کریں گے محسود کا کوئی نقصان نہیں ہوگا جس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ شیخ الادب حضرت مولانا اعجاز علی صاحب نے نفحۃ الادب کے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاسد کے حسد کرنے کی وجہ سے محسود کی نعمت بڑھتی ہے۔ آپ لوگ گناہگار ہوں گے، جس کے پیچھے پڑے ہیں اس کا فائدہ ہو جائے گا، آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں انہیں۔ اس لیے تعلیم سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ تعلیم سے آراستہ، اپنے بچیوں کو تعلیم دیجیے، دیں گے انشاءاللہ، پڑھائیں اپنے بچیوں کو انشاءاللہ۔ ہاں میرے دوستوں،